کے دن جب اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا سارا مزہ نکل جائے گا اور ایک انسان سوچے گا کاش میں حسن پور بڑھاوا کے فلاں غریب جیسا ہوتا کہ جو میری نظر میں بلایا گیا اور منٹوں میں اس کا حساب و کتاب کر کے اسے جنت کا راستہ دکھلا دیا گیا. کاش میں فلاں بستی کے اس غریب کے جیسا ہوتا. آج دنیا میں کوئی نہیں چاہتا ہے کہ میں فلاں غریب کے جیسا آدمی بن جاؤں. ہر آدمی چاہتا ہے او فلاں کے جیسا میں بن جاؤں, اتنا مالدار میں بن جاؤں, اتنی دولت کا مالک میں بن جاؤں. اس دن قسم خدا کی انسان سوچے گا اور غور کرے گا تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ کاش میں دنیا میں اتنا مالدار نہ ہوتا بلکہ غریب ہوتا تاکہ حساب و کتاب آسانی سے دے پاتا. یہ ہے قیامت کا دن. یوم یفر المرء من اخیہ. پیدا ہونے کے بعد جب پروردگار عالم نے ٹانگ دی تھی, چلنے کا ہنر دیا تھا, جب ہمیں دوڑنا آ گیا تھا, دوستوں کے ساتھ گلی کوچوں میں نکل کر کھیلنے کا سلیقہ آ گیا تھا, ہمارے پیٹھ پر ہمارا بھائی ہوتا, اگر ہمیں کوئی چھیڑتا تو ہمارا بھائی آستین سمیٹتا کہ میرے بھائی کو اگر تم نے آنکھیں دکھائی تو میں تمہاری آنکھیں نکال لوں گا. وہ میرا بھائی جو میرے لیے جینے مرنے کی قسمیں کھاتا, وہ میرا بھائی جو میرے لیے ہر کام پہ ہر موڑ پہ کھڑا رہتا. قیامت کا دن ایسا منظر ہوگا کہ انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگ جائے گا کہ کہیں میرا بھائی مجھ سے نہ میرا جو ہے کوئی عمل نہ مانگ لے, کوئی ثواب نہ مانگ لے. یوم یفر المرء من اخیہ. بھائی تو جانے دو, وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. پیاری امی کو بھی دیکھ کر بھاگے گا اور ابو جان کو بھی دیکھ کر بیٹا فرار ہو جائے گا. وہ سوچے گا کہیں امی کی نظر مجھ پہ نہ پڑ جائے, اتنی مشقت سے انہوں نے پالا, میں بھی ان سے بڑی بہت پیار کرتا تھا, کہیں ایسا نہ ہو کہ امی جان مجھ سے ایک نیکی کا مطالبہ کر دے. چلو بھائی بھاگو. ماں کو دیکھ کر بھاگ جائے گا, باپ کو دیکھ کر بندہ بھاگ جائے گا. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. بیوی کو دیکھ کر انسان راستہ کٹا جائے گا, اولاد کو دیکھ کر منہ موڑ لے گا. وہ دن ہوگا قیامت کا. تو اللہ فرماتا ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اے لوگوں, پچھم گھوم کر یا پورب گھوم کر نماز ہی پڑھ لینا عبادت نہیں, یہی ایک ثواب کا کام نہیں ہے, بلکہ ثواب اس میں بھی ہے کہ تمہارا ایمان اللہ پہ ہو, آخرت کے دن پہ یقین ہو. والملائکہ. تیسرے نمبر پہ فرشتوں پر یقین ہو. کوئی آدمی کہہ دے کہ میں فرشتوں کو نہیں مانتا, وہ پکا کافر ہے, اس کے ایمان میں خلل ہی نہیں, اس کے پاس ایمان کی دولت ختم ہے, وہ پکا کافر ہے. وہ آدمی اگر کہے کہ میں فرشتوں کو نہیں مانتا. والملائکہ. ارے دنیا کا اتنا بڑا نظام کس کے ذریعے سے چلتا ہے؟ پروردگار عالم نے نظام کائنات پر فرشتوں کو معمور کیا ہے. حضرت جبریل اور ان کے اعلی کار, ان کے ماتحت کام کرنے والے کروڑوں نہیں اربوں فرشتے ہیں جو روئے زمین پر اللہ کے حکم سے روزیاں بانٹتے ہیں, اللہ کے حکم سے رحمتیں اتارتے ہیں. پھر ان فرشتوں کے بارے میں سوچئے جو روئے زمین پر پھیلے ہوئے ہیں اور رجسٹر کو دیکھتے رہتے ہیں اور وقت کا اندازہ کرتے ہیں, فلاں کی موت فلاں جگہ میں اتنا بج کر اتنا منٹ پر ہونی ہے. اور نکالنے والے فرشتے, بارش برسانے والے فرشتے, ہواؤں کو منتشر کرنے والے اور بادلوں کو اڑانے والے فرشتے, کرام کاتبین ہمارے موٹے پہ سوار فرشتے, وہ فرشتے جو شکم مادر میں 4 مہینے 5 مہینے کے بعد شکم مادر میں آتے ہیں اور وہاں پر اللہ کے حکم سے روح پھونکتے ہیں. ان کا کام یہی ہے. وہ فرشتے بھی ہیں. اسی طریقے سے شب قدر میں روح زمین پر اترنے والے ہمارے اعمال کو دیکھنے والے فرشتے, اور اسی طریقے سے وہ فرشتے جو صرف ہمارے اور آپ کے منہ سے نکلنے والے درود پاک کو چن چن کر نبی پاک تک پہنچانے والے فرشتے. اس طریقے سے انگنت امور پر مقرر فرشتوں کے ذریعے سے یہ دنیا کا نظام اللہ
چلوا رہا ہے والملائکہ. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جب گناہ کر رہے تھے تو کوئی نہیں تھا. اللہ کو براہ راست